Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ پہنچایا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا حاضر ہوگا اور وہ اس دن پکارے گا انہیں، فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شرکاء جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ تو جن پر بات بالکل برحق ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود بہک گئے تھے، ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شرکاء کو بلاؤ، تو ان کو پکاریں گے، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے، کہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے۔ اور جس دن کہ انہیں پکار کر کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، سو اس دن ان پر باتیں بند ہو جائیں گی، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں مغرور اور متکبر سرداروں کا ذکر تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ حق کی بات قبول کر لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ہماری سرزمین میں ہی ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم پر حملہ بول دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے تمہارے لیے حرم نہیں بنایا جو اطمینان کی اور سکون کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، اور ہر قسم کا پھل وہاں پر موجود ہے، یہ سب ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مزید یہ بھی جواب فرمایا کہ جو لوگ اترا رہے تھے، اپنی زندگیوں میں مست تھے اور اللہ کو خوش کرنے والے عمل نہیں کیا کرتے تھے، تو ہم نے ایسی بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، یہ ان کے مکانات ہیں، دیکھ لو وہاں پر آج آبادی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو تھوڑا بہت، کیونکہ اصل وارث اللہ ہی ہے۔ دوسرے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کرے جب تک کہ وہاں پر کوئی رسول یا نبی نہ بھیج دے وہاں کے کیپٹل سٹی میں، اور وہ ان کے سامنے پیغام پہنچائے۔ اور اللہ کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرے اگر وہ ظالم نہ ہو، جب یہ ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تب اللہ رب العزت ہلاک کرتا ہے۔
دنیاوی زندگی جو انسان کو ملی ہوئی ہے بس یہ چند دن کا ساز و سامان ہے، لطف اٹھانے کی چیز اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر بھی ہے، اگر یہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، بلکہ موازنہ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ذرا خود سوچو اور بتاؤ کہ ایک وہ شخص جو ایمان میں داخل ہے اور اس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے اور دنیاوی زندگی میں اس کو کچھ ساز و سامان فائدہ اٹھانے اور لطف اٹھانے کے لیے مل گیا ہے، اور قیامت کے دن وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر اس طرح کے سوالات کیے ہیں، انسان کے دل کو جھنجھوڑا ہے، اس کے دماغ کو جھنجھوڑا ہے، تاکہ وہ جو ہے غور کرے اور فکر کرے کہ کیا واقعتاً ایک طرف اچھی چیز ہے اور ایک طرف جو ہے وہ چیز ہے جس کے لیے سزا متعین ہے، کیا ان دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ ایک طرف ایمان والا ہے جس کے لیے اچھا وعدہ ہے، ایک طرف غیر ایمان والا ہے جس کے لیے سزا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مفسرین نے کچھ نام بھی بتائے ہیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان کے سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال نام سے قرآن کریم نہیں نازل ہوتا ہے، اس کا مخاطب ہر شخص ہے، کیونکہ اگر ہم کسی شخص کے لیے کوئی بات مان لیں پھر یہ کہیں کہ بس صرف یہ انہی کے لیے ہے، تو اس کا مطلب قرآن جو ہے صرف ایک ہی آدمی کے لیے یا جو آیت جس کے لیے نازل ہوئی بس اسی کے لیے ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یہ قرآن تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لہذا ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ موجود ہوں گے، ایک تو وہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور اللہ کا ان سے اچھا وعدہ ہے، اور ایک وہ جو برا عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کے لیے برا وعدہ ہے۔ تو یہ جس زمانے میں بھی ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بعض مفسرین نے جو نام گنائے ہیں، بعض نے کہا کہ اس میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کا واقعہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ مومن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چچا بھی تھے، اور ان سے اچھا وعدہ تھا، جیسے تمام مومنین سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جان خرید لی ہے جنت کے بدلے میں، تو یہ مومنین سے وعدہ ہے گویا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے گویا اچھا وعدہ ہے، ابو جہل ایمان میں داخل نہیں تھا، اس کے لیے برا وعدہ ہے۔ تو ایک طرف ابو جہل، ایک طرف حمزہ رضی اللہ عنہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ولید بن مغیرہ، عمار رضی اللہ عنہ ایک کمزور بے بس صحابی تھے، غلام تھے، ان کو ولید بن مغیرہ بہت ستاتا تھا، چونکہ ان کی غلامی میں تھے، بہت مارتا تھا، بہت ظلم ڈھاتا تھا، اور کہتا تھا کہ اسلام سے تم نکل آؤ، اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کر لو، لیکن صبر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو سزا میں دیکھا کہ کفار قریش ان کو سزا دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو فرمایا صبرا یا آل یاسر، اے یاسر کے اولاد صبر کرو۔ اس کا فرمایا کہ لکم الجنہ یا موعدکم الجنہ، کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جنت ہے یا تمہارے لیے وعدہ ہے جنت کا۔ تو ایک طرف عمار رضی اللہ عنہ اور ایک طرف ولید بن مغیرہ جو عمار رضی اللہ عنہ کو ستا رہا تھا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک؟ نہیں ہو سکتے۔ ایسی ہر زمانے میں کہ ایک طرف آج ایمان والے ایمان پر کاربند ہیں، قائم ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، اور ایک طرف کافر ظلم و ستم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ڈھا رہے ہیں، کیا یہ آخرت میں دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ہے اور یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ آخرت کے دن پکارے گا ان لوگوں کو، یہ جو ظالم ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں،
ان سے کہے گا کہ کہاں ہے میرے شرکا، لے آؤ میرے شرکا کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا، بڑے تم بابا کے دول کہا کرتے تھے کہ ہماری حفاظت کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے ان کو لے آؤ۔ تو جن کے اوپر یہ عذاب اور یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، ہم نے ان کو بہکایا ہے، اور بہکایا کیوں؟ کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بھی ان کو بھی بہکا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں کسی شخص نے کیا کہا؟ خود نظر جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اگر دیکھا جائے تو ایمان کے اعتبار سے وہ مردہ تھے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو ایک انسان جو ہے ایک انسانی لاش ہے، چلتی پھرتے ایک لاش ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ قرآن غیر ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کوڑا ہے، بالکل ایسے جیسے دیکھ لیے لائٹ کی ساری چیزیں مہیا ہیں، پنکھا آپ کے سامنے موجود ہے، اے سی موجود ہے، لائٹ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، اگر لائٹ ختم کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو ایسی اگر ایمان نہ ہو تو انسان کا پورا جسم، اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دل، سب کچھ بیکار ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں، اللہ رب العزت کا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ کہیں گے پروردگار ہم خود گمراہ تھے اس لیے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفر پر قائم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، یعنی شرک پر، کفر پر قائم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے ان کے درمیان نبوت کا اعلان کیا، تو جب وہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، تو ابھی وہ ہدایت پر نہیں تھے، لیکن اب کس پر آگے؟ ہدایت پر آگے، اور ہدایت پر خود آئے نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں جو ہر ملک میں پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت جو 24 لاکھ مربع کلومیٹر میں پھیل گئی، کہ پورا جو آج عرب، پورا خلیج، پورا جو علاقہ کہلاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی دین ہے، یہ ان کی دین ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جہاں جہاں بھی لوگ اسلام والے پہنچتے گئے، آج پوری دنیا میں اسلام قائم ہے۔ تو بہرحال جو گمراہ تھے انہوں نے گمراہی کا راستہ دکھایا، اور آخرت میں اپنے جن کو گمراہ کیا تھا ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری پوجا پرستش نہیں کرتے تھے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے جرم کیا یہ جانے، ہم نے گناہ کیا ہمارا گناہ ہمارے ساتھ۔ تو جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، بہکایا ہے، اس کا وبال تو ان کو پر ہوگا، لیکن بہرحال آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دن سب بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن کیا ہوگا؟ باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، وغیرہ وغیرہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گا، وغیرہ وغیرہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور پھر جب ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پرسان حال نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہماری نیکی کم نہ پڑ جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے کافر جن کے یہاں نیکی ہے ہی نہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی تو کوئی پوچھئے ہی نہیں، وہ تو بالکل گڑھے میں گر چکے، ختم ہو چکے۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا، لا میرے شرکا کو، پکارو ان کو۔ جب وہ اپنے شرکا کو پکاریں گے تو ان کے شرکا ان کو جواب نہیں دیں گے، چپی سادھ لیں گے، اور سامنے ان کا عذاب ہوگا۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر چکے ہوتے، کاش وہ ہدایت پر قائم ہوتے، کاش انہوں نے رہنمائی کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن اللہ رب العزت پکارے گا، پھر پوچھے گا کیا تم نے ہمارے رسولوں کو کوئی جواب دیا تھا؟ ہمارے رسولوں نے تمہارے پاس پیغام پہنچایا تو تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ان کے بات پر لبیک کہا
یا ان کی بات کا تم نے سختی سے انکار کیا اور اس کی تردید کی۔ تو چونکہ جو انکار کیے ہوئے ہوں گے تو اب آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کی زبان بند ہو جائے گی، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں گے، لہذا ان کی باتیں بالکل ختم ہو چکی ہوں گی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے اگر پوچھنا بھی چاہیں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے ایک دوسرے سے، کیونکہ دنیا میں وہ آخرت کی تیاری کر کے نہیں گئے، اب وہاں ناکامی ہے تو اب وہاں پر پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک طالب علم سال بھر محنت کرتا ہے ایک کلاس میں، امتحان حال میں پہنچتا ہے، ٹیچر ایگزامنر بھی موجود ہوتے ہیں اور اپنے سارے ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں، سال بھر جو پڑھے ہوئے ہوتا ہے سختی سے کہہ دیا جاتا ہے جو کچھ پڑھا ہے اسی کے تھرو جو ہے لکھو، اسی کے روشنی میں لکھو، کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ایگزام حال میں؟ اگر کوئی نقل کرتا ہوا پکڑا جائے فوراً اس کی کاپی ضبط کر لی جاتی ہے اور اسے فوراً جو ہے ضبط کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نمبر جو ہے 0 ملتا ہے، آخر میں کیا ہوا؟ فیل، کیوں؟ نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ تو جب یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ کلاس آپ ایک نہیں آگے پا سکتے ہیں نقل کے ذریعے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا معاملہ ہے، وہاں پر ایک دوسرے سے یہ پوچھنا بھی چاہیں گے کہ رسول نے کوئی بات کہی تھی، ہم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، تو اب وہاں پر ایک دوسرے سے یہ پوچھ بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں، انہوں نے کیا جواب دیا تھا اگر یہ مطالبہ کریں گے اور انکار کریں گے کہ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ رب العزت وہ ساری چیزیں ان کو دکھائے گا۔ پہلے فرشتے آئیں گے، وہ گواہی دیں گے، ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کے ذریعے ان کی گواہی ہوگی، اگر اس کا بھی انکار کریں گے تب اللہ رب العزت آخر میں جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ عمل ان کو خود دکھائے گا، ان کے سامنے وہ اسکرین شروع ہو جائے گی، یہ دیکھو تم نے فلاں جگہ یہ کام کیا تھا، اب بتاؤ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس وقت تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو وغیرہ وغیرہ، اپنے جسم کے کسی بھی انگ کو جس سے اس نے دنیا میں گناہ کیے اور گناہ والی لذت اٹھائے، تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کو وہ کوسے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تھا، تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا، اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو تمہارے ماتحت بنایا تھا، تو تم نے دنیا میں ہم سے جس طرح چاہ کام لیا، آج اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں قوت دی ہے بولنے کی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے۔ آج ہمارے دروازوں پر تالا لگا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، دروازہ نہیں کھول سکتے، کیا بولتے ہیں کہ ادھر ادھر فضول میں نہیں ٹہل سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، کوئی اور کاروبار اپنا جو کر رہے ہیں نہیں کر سکتے، کیوں؟ لاک ڈاؤن تالا لگا دیا گیا، خبردار کوئی نکلے گا تو اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی، تو اس دن زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہوگا؟ ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس چیز کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس دن دوسرے اعضاء بولیں گے، زبان نہیں بولے گی، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں، اس دن ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے جنہوں نے توبہ کی تھی، دنیا میں ایمان لے آئے تھے، نیک عمل کیا تھا، اللہ رب العزت سے امیدیں باندھی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہے ایمان اور غیر ایمان کا فرق، یہ ہے مومن اور غیر مومن کا فرق، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، بقیہ جو ایمان میں نہیں ہیں، کفر کرنے والے، شرک اختیار کرنے والے ہیں، وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ناکام لوگوں سے بچائے اور کامیاب مومنین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔